میرا ایک سوال ہے، نواز شریف شہباز شریف صاحب، میرے مدرسے کا محتمم، میری مسجد کا مؤذن، میری مسجد کا امام، میرے مدرسے کا طالب علم تم سے آج سوال کرتا ہے کہ تم نے اپنے دور اقتدار میں کوئی دن ایسا تھا جس کے اندر مسجد اور مدرسے پہ چھاپا نہ مارا ہو؟ سالیوں کی نہیں، لعنت کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ، کوئی ایک دن بتاؤ جس دن تم نے امام مسجد کو گھسیٹتے ہوئے مسجد سے نکال کے چوکوں چوراہوں کے اندر ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ آج تمہیں مولوی ملا، پتا چلا کہ تمہیں اب قوم مسترد کر چکی ہے، اس لیے ایک مولوی صاحب کو کھڑا کیا کہ آؤ مولوی صاحب، داڑھی پگڑی والے ہیں آپ، ہمارے کرپشن کو کسی طرح بچا دو، ہماری کرپشن کو کسی طرح بچا دو۔ یہ وہی مولوی صاحب ہیں زرداری صاحب جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا، سردار عتیق صاحب، یاد ہوگا آپ کو، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے نا؟ او بھئی یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ یاد ہے؟ یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جن کو آپ نے صدارتی ووٹ نہیں دیا تھا۔ آج تمہیں پتہ تمہیں ملنے والا کچھ نہیں، اس لیے پھر قربانی کا بکرا مولوی کو بنانا چاہتے ہو۔ اگر نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہوتا یا پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہوتا کہ ان کی یہ جدوجہد کامیاب ہو سکتی ہے، کبھی مولانا صاحب کو سربراہ نہ بناتے۔ انہیں پتا ہے آج بھی اس ملک کے اندر دین مضبوط ہے، مولوی مضبوط ہے، مدرسہ مضبوط ہے، مسجد مضبوط ہے، ضیاء الحق کی لیگسی مضبوط ہے، پاک فوج کا اور مولوی کا تعلق مضبوط ہے، اس لیے مولوی کو لا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیوں فوج کے حق میں بات کرتے ہیں؟ تمہیں کھلی چھٹی دیں، تم فوج کو گالیاں دو، تم فوج کے بارے میں بکواس کرو، تمہاری لمبی زبانوں سے فوج کے بارے میں وہ کلمات نکلیں جو کسی کو برداشت نہیں، اور اگر ہم کہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ جوان جو بارڈر پہ شہید ہوتا ہے یہ میرا ہے، تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ تمہارا ان شہیدوں سے کیا تعلق ہے، تمہارا ان غازیوں سے کیا تعلق ہے؟ تم نے تو مال بنایا ہے۔ یہ شہادت جو ہے نا، اور مجاہد ہونا اور غازی ہونا، یہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، اور کرپٹ ہونا، کرپشن کرنا، یہ دنیا کے انعامات ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا ہے۔ اس سٹیج کے اوپر شہید شہداء کے بیٹے بیٹھے ہیں، اس سٹیج کے اوپر مجاہد بیٹھے ہیں، اس سٹیج کے اوپر غازیوں کے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ نعرہ تکبیر! یا رسول اللہ! ہمیں معلوم ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، فلسطین الاقصی 3 دن بند رہی۔ ہماری وزارت خارجہ نے 3 دن الاقصی بند رہی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ہماری وزارت خارجہ نے مذمت کرنی بھی مناسب نہیں سمجھی تھی۔ یہ ہیں آج ان کو بڑا دین یاد آ رہا ہے۔ آج میاں صاحب آپ کہتے ہیں ہمارے سعودی عرب سے تعلقات شاہ محمود خراب کرنے لگا تھا۔ میاں صاحب، پوری عرب اسلامی دنیا سے آپ نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا آپ کی وجہ سے، اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ مودی کو عرب دنیا کے اندر اگر کوئی مقام یا مودی کا کوئی دخل اندازی ہوئی وہ عرب دنیا کے اندر کیا تو میاں صاحب آپ کی وجہ سے گیا۔ وہ عرب جو ضیاء الحق صاحب کے استقبال کے لیے کھڑے رہتے تھے، جو کہتے تھے پاکستان سے ہمارا تعلق جسم اور روح کی طرح ہے، اگر وہاں کوئی خلل آیا ہے تو عربوں سے زیادہ میاں صاحب ذرا اپنا گریبان چیک کیجیے۔ الحمدللہ میرے ملک کی فوج نے، میرے سپہ سالار نے، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمیں اسلامی دنیا سے دور کیا جا رہا ہے، عرب دنیا سے دور کیا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہوئے ہیں وہ تو ہمارے سپہ سالار کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جناب آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ بڑا تلخ ہے، ہمیں مجبور نہ کرو۔ اور اب تو آپ ماشاءاللہ سائنسدان بھی بن گئے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات، فکر کی بات
یہ سائنسدان صاحب ہمیں پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ اب حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مذاق کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلا. آپ مجھے بتائیے دنیا کے اندر کوئی ایک گولی اگر بناتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کا حق ہوتا ہے, اس کی نقل نہیں کی جا سکتی. سردار صاحب ایسے ہی ہے, اس کی نقل نہیں کی جا سکتی. یہ پیپر بنانے والے کی بھی اسٹیپ ہوتی ہے کہ میں نے یہ پیپر بنایا ہے, اس کی نقل نہیں کی جا سکتی. تم نے ہمارے پورے دفاعی نظام کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. نواز شریف صاحب, یہ تو ملک سے وفاداری نہیں ہے. تمہاری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے رہو. تمہاری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تم جو ہے اس ملک کو لوٹتے رہو. اور آج ایک میں سابق وزیر اعظم کو سن رہا تھا, وہ کہتا ہے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں, میاں صاحب نے کبھی ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مت کرو اپنی آخرت خراب. IGI کے ذرا کھاتے کھول لو, پتہ چل جائے گا لاہور جوہر ٹاؤن کیسے کیسے گیا تھا. اور نواز شریف صاحب, ان گواہوں میں زندہ ہوں, آپ زندہ ہیں. نہ جنرل فضل حق شہید زندہ ہے اس وقت, نہ مولانا سمیع الحق شہید زندہ ہے, نہ محمد خان جنیڈو زندہ ہے. کیا آپ اپنے گھر کے اندر آپ نے مولانا سمیع الحق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ IGI کا مجھے صدر بنا دو, میں اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا؟ کرو انکار نواز شریف صاحب کہ آپ نے مولانا سمیع الحق اس طرح تھا, یہ پکڑ لیں, یہ مولانا سمیع الحق کا ہاتھ تھا, یہ نواز شریف کا, یہ اس کے اوپر پھر نواز شریف نے ہاتھ رکھا, اس کے اوپر جنرل فضل حق شریف نے ہاتھ رکھا, اور نواز شریف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ جس دن میں وزیر اعظم بنوں گا اس سے اگلے دن شریعت بل کو نافذ کر دوں گا. کیا شریعت بل نافذ ہوا؟ نہیں. تو اسی طرح سمیع الحق شہید تو ملنگ آدمی تھا, اسے تو جنت چاہیے تھی, اللہ نے اسے شہادت عظیم دی اور بڑی جنت دے دی. مولانا آپ ہوشیار رہنا, آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اور کئی بار ہو چکا. ویسے ہم نے سنا ہے, سنا نہیں ہے, پڑھا ہے, پڑھا نہیں ہے, یقین ہے, یقین نہیں یقین کامل ہے. وہ یقین کامل نہیں ہے, کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ابھی آپ کے ساتھ آپ کے مارچ میں کیا کچھ کیا تھا, لاہور میں سارے ہی غائب ہو گئے تھے. ہاں آپ تو گلے شکوے کرتے پھر رہے تھے, لیکن ہمیں آپ سے پیار ہے مولانا. ہم نہیں چاہتے کہ جو اس ملک کی اساس پر حملہ آور ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں. ہم چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ نظر آئیں جو اس ملک کی اساس کے محافظ ہیں. اور اس ملک کی اساس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آواز ذرا پتہ چلے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یاد رکھو اس ملک کے 2 محافظ ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے رات کو بڑے منہ ٹیڑھا کر کے بولیں گے ان کو فوج جمع کر رہی ہے, ان کو ISI جمع کر رہی ہے, ان کو ایجنسیاں جمع کر رہی ہیں. آپ کو کون جمع کر رہا ہے؟ آپ کے جمع ہونے تھے وقت تو انڈین سفارتکار لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں, اور لندن کے ارد گرد بھی. آپ ذرا ان کا قوم کو جواب دے دیں. ہمیں کون جمع کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہم قوم کو جمع کر رہے ہیں. تم قوم میں انتشار چاہتے ہو, ہم قوم میں اتفاق چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تمہاری اس سازش کو بھی ویسے ہی ناکام بنائیں گے جیسے محرم الحرام میں جو شیعہ سنی فساد چاہتے تھے انہیں ناکام بنایا. انشاءاللہ ہم اس ملک کے اندر نہ کسی کو توہین کرنے دیں گے, نہ کسی کو تکفیر کرنے دیں گے. یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک میں شیعہ کا بچہ ہو, سنی کا بچہ ہو, دیوبندی کا بچہ ہو, بریلوی کا بچہ ہو, اہل حدیث کا بچہ ہو, وہ میرا بچہ ہے. میں اسے ایندھن نہیں بننے دوں گا اس آگ, میں اسے ایندھن نہیں بننے دوں گا اس آگ کا. اس لیے پہلے ہم نے مذہبی پلیٹ فارم سے
سب کو جمع کیا. آج یہ سیاسی پلیٹ فارم اور مذہبی پلیٹ فارم مشترکہ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی بھی اور ہماری فوج، ہم فطری حلیف ہیں. تکلیف ہوتی ہے، ہوتی رہے. اللہ اور اس تکلیف کو تمہاری کو بڑھا دے کہ پاکستان کے علماء اور مشائخ، پاکستان کا مذہبی اور سیاسی طبقہ، یہ مجاہد اسلام، مجاہد کشمیر، مجاہد اول کے صاحبزادے، یہ شہید اسلام کا بیٹا، شہید ناموس رسالت کا بیٹا ولی ابن ولی، یہ سب اس لیے جمع ہو رہے ہیں یہ خواجہ صاحب کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہم ہیں اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ میری فوج ہے. اور میرا وہ جوان، تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی. روز شہیدوں کے لاشیں آتے ہیں. کتنے شہیدوں کے ہاں گئے ہو تم؟ اور دیکھو جنرل عثمانی، ہائے ہائے ہائے، ایسا سعادت والی اس نے زندگی گزاری اور ایسی سعادت والی موت آئی، گاڑی چلاتے چلاتے اپنے رب کے پاس پہنچ گیا. یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتے؟ ہاں، یہ جرنیل نہیں تمہیں نظر آتا؟ نہ اس کو ہسپتال جانا پڑا، نہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، نہ دوائی کی ضرورت پڑی. رب نے بلایا، وہ ہنستا کھیلتا اپنے رب کے پاس چلا گیا. میں ذاتی طور پہ اس شخص کو جانتا ہوں. ایک دن ہم ظہر کی نماز پڑھنے گئے، جب سلام پھیرا تو جہاں جوتے ہوتے ہیں پوری مسجد بھری ہوئی تھی، وہاں کور کمانڈر اپنے کور کمانڈر آفس میں وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا. کیونکہ ایک دن جمعے میں گئے تو امام صاحب کو پتہ چلا، وہ آئے کہ نہیں آ جائے صف میں. کہا جو پہلے آیا اس کا حق تھا. یہ ضیاء الحق کی لیگسی ہے، یہ ضیاء الحق ہے. مرتے مومن مرتے کہتے ہیں ضیاء الحق کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آؤ پھر مقابلہ کریں. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آؤ مقابلہ کریں داخلی خارجی پالیسیوں کا. آ جاؤ لے آؤ. اور ظالموں، ضیاء الحق تو 40 سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضیاء الحق تو 40 سال بعد پھر بھی جیت گیا ہے. اور پھٹی پگڑی ٹوٹی جوتی والوں کے سامنے وہی بیٹھے ہیں جن کو ضیاء الحق نے بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا، ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا. اور ضیاء الحق جیتتا تمہیں نظر آ نہیں رہا. وہ افغانستان سے ابھرنے والے چاند کو دیکھو، ضیاء الحق کی جیت کا اعلان کر رہا ہے. مرتے مومن